ناظرین، معروف معیشتدان جناب ڈاکٹر فرق سلیم نے ہمیں جوائن کیا. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. ڈاکٹر صاحب مجھے یقین ہے کہ آپ بھی میری طرح تھوڑا تھوڑا کرکٹ تو دیکھتے ہوں گے. جو ہی ہوتا ہے ٹورنامنٹ شروع تو ہم کہتے ہیں کہ یار دیکھو فلاں فلاں سے ہار جائے وہ اتنے میں، تو اس طرح سے شاید ہم پہنچ کہ یہ ہماری معیشت کیا ہے کہ ہمیں 2 ارب وہ دے دے، وہ پھر یہاں پڑے رہیں، اور پھر 2 ارب ہمیں دے دے، امریکہ وہ چائنا ہم رول اوور دے دے. جہاں آپ جیسے معیشتدان ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں ذہین، جو دوسری ملکوں کی حکومتوں کو ایڈوائز کرتے ہیں، وہاں یہ کون نالائق لوگ ہیں ہو آر رننگ آر. اور پھر یہ بتائیے کہ 3.5 بلین ہم نے جن کو دینا ہے وہ 80 کروڑ ہمارا رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں 2006 سے. 6% اگر اس پہ ہم انٹرسٹ لیں تو 5 بلین تو وہ بن جاتا ہے. تو اب 5 بلین ہمیں کون دے گا، اور اس کی قیمت اس ملک کے پسے ہوئے عوام کو کتنی دینی پڑے گی ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ قرضہ ہے، یہ ہمیں یو اے ای نے دیا ہے، اب وہ میچور ہو رہا ہے. یہ کہنا کہ انہوں نے واپس مانگ لیا یا یہ کہنا کہ ہم واپس دے رہے ہیں، اس کی ایک تاریخ ہے، اس تاریخ کو وہ میچور ہو رہا ہے. اپریل کی 11 تاریخ کو ہو رہا ہے، کچھ اپریل کی 17 تاریخ کو ہو رہا ہے. قرضے کی ٹرمز میں یہ لکھا تھا کہ یہ اس تاریخ کو میچور ہوگا، وہ میچور ہو رہا ہے اور وہ اس کو رینیو نہیں کر رہے ہیں. ہم اس کو اس کی جو ہے وہ اپنے وسائل سے اس کی واپسی کر رہے ہیں. جب ہمیں ضرورت تھی اس وقت یو اے ای نے ہمارا ساتھ دیا. جب ہمیں قرضے کی ضرورت تھی اس نے ہمیں قرضہ دیا، تو ہمیں احسان مند ہونا چاہیے اس کا. اب جو آپ کا سوال بن رہا ہے اس کا جواب میں یہ بنتا ہے کہ اتنے وسائل ہیں اس ملک کے پاس. اب آپ اندازہ کیجئے کہ آپ نے جیسے کہا کہ 1 ارب کہیں سے مانگتے ہیں، دوسرا ارب کہیں اور سے مانگتے ہیں. اگر صرف ریکوڈیک کو آپ سامنے رکھ لیں، اس کے پاس لگ بھگ کوئی 150 سے 200 ارب ڈالر کا تو صرف تانبا، وہ کاپر پڑا ہے. اور جہاں کاپر نکلتا ہے ساتھ میں سونا نکلتا ہے. آپ کو پتہ ہے آج کل سونے کا ریٹ جو ہے وہ 4,400 4,500 فی آؤنس کے حساب سے چل رہا ہے. 100-150 ارب ڈالر کا وہ سونا بن جاتا ہے. اب وسائل پاکستان کے اندر موجود ہیں، اور ایسی کمپنیاں پاکستان سے باہر موجود ہیں جو ان اثاثوں کے اندر پیسہ بھی لگانا چاہتی ہیں، لیکن ایکچوئل پیسہ موو نہیں ہو رہا. یعنی کہ آپ نے دیکھا کہ وہ بیرک گولڈ والے جو کانٹریکٹر ہیں ریکوڈیک کے، آئی ایم سوری فار دی انٹرجیکشن، مجھے معاف کر دیجیے گا ڈاکٹر صاحب، میں معافی چاہتا ہوں، روک رہا ہوں. ایک طرف پیسہ موو ہو رہا ہے. پچھلے سال 11 بلین ڈالر ہمیں دبئی سٹی نے بتایا کہ یہاں سے وہاں انویسٹ ہوا. پھر میں نے 24 ٹی وی پر سٹوری کی 18 بلین. اعجاز گور صاحب کہتے ہیں 10 سال میں 100 بلین ڈالر یہاں سے گیا. اگر بھائی جائز گیا ہے تو کوئی بات نہیں، ویری گڈ، ان کو تمغے دیانتداری دیں. کیا ہم پوچھ نہیں سکتے کہ یہ کس لیگل چینل سے پیسے یہاں سے گئے ہیں وہاں پر، اور جو ہے وہ اور ہم 2 ٹکے کے لیے ذلیل و خوار ہیں ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے، پرائیویٹ منی ہے، اور جتنی بھی ہم بات کر لیں جو پرائیویٹ کیپٹل ہے، اگر اس کو اپنا گھر پسند نہیں آتا تو وہ ایسا گھر ڈھونڈتا ہے جہاں پہ اس کی سیکیورٹی اس کو تحفظ ملے. وہ اللیگلی بھی جائے گا، وہ لیگلی بھی جائے گا. اس سے ایک تو طریقہ یہ ہے جو آپ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر پوچھ گچھ شروع کر دی جائے، وہاں پہ ایف آئی اے کی ٹیمیں بھیجی جائیں، وہاں پہ آئی بی کی ٹیمیں بھیجی جائیں، اور اپنا ماضی کھریدنا شروع کر دیں کہ کون پیسے لے کے گیا تھا، کیسے لے کے گیا تھا. اب اس کا نتیجہ اگر انسانی تاریخ میں آپ ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو معاشی تاریخ میں اس کا نتیجہ 0/0 نکلتا ہے. آج تک ایسا ہوا نہیں کہ کوئی ملک جو ہے وہ یہ کہے کہ یہ غیر قانونی پیسہ ملک سے گیا تھا، اب ہم اس کو واپس لانا چاہتے ہیں، اور واپس لانے میں کئی اربوں ڈالر لانے میں وہ کامیاب ہو گیا ہو. تو طریقہ کار ایک تو ہم سیکھ لیں سبق ماضی سے، اور یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ ہمارا 100 ارب ڈالر جو ہے وہ پاکستانیوں کا ملک سے باہر پڑا ہے، وہ واپس آ جائے گا اور ملک میں شہد اور دودھ کی نہریں بہنے لگیں گی. ایسا نہ کبھی انسانی تاریخ میں ہوا ہے اور نہ ہونے جا رہا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب ایسا بالکل نہیں ہونے جا رہا، لیکن یہ تو ہونا چاہیے کہ ملک ریاض جیسے لوگ جو ہیں وہ جب پیسہ لے کے جاتے ہیں اور باہر انویسٹ کرتے ہیں تو وہ تو پیسہ جو ہے وہ نیب بھی کہہ رہا ہے، اور نیب میں ان کے کیسز بھی ہیں، اور اس طرح نظر بھی آ رہا ہے کہ وہ کوئی لیگل وے سے تو گیا نہیں ہے اور نہ لیگل وے سے کمایا گیا. یہاں پہ ان کو تو پوچھنا چاہیے. سر، موجودہ جو توانائی کا بحران ہے، میں اس پہ آتا ہوں.
کیونکہ آپ نے وسائل کی بات کی کہ پاکستان میں وسائل بہت زیادہ ہیں اور اربوں ڈالر ہم پاکستان کے اندر سے جنریٹ کر سکتے ہیں، اپنے وسائل سے، اپنے منرل سے کر سکتے ہیں، اپنے جو ہے وہ خزانوں سے کر سکتے ہیں، جو زمین میں چھپے ہوئے ہیں ان کو نکال کے۔ سر موجودہ جو بحران ہے اس میں حکومت کہتی ہے کہ کفایت شاری سے ہم اس کو جو ہے وہ اس سے نبٹ رہے ہیں اور کفایت شاری ہو رہی ہے، اور آج وزیر خزانہ نے بتایا کہ 26 اداروں کی نجکاری کی جائے گی، اور ساتھ انہوں نے یہ بتایا کہ متعدد سرکاری ادارے مستقل بند کر دیے جائیں گے۔ کیا ان کی نجکاری سے، بندش سے ہماری معیشت کے اشاریے بہتر ہو جائیں گے، یا جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں ان وسائل کو جو ہے بروئے کار لانا چاہیے، ہمیں اپنا تیل نکالنا چاہیے، اپنا پیٹرول جو ہے وہ زمین سے نکالنا چاہیے جو ہے، اپنے منرلز نکالنے چاہیے جو ہیں؟ دیکھیے، یہ نجکاری کی کہانی تو آپ بھی پچھلے 25-30 سال سے سن رہے ہیں، میں بھی 25-30 سال سے سن رہا ہوں۔ ان 25-30 سالوں میں صرف اگر ایک ادارہ اٹھا کے دیکھ لیں جس کا نام PIA ہے، تو اس نے لگ بھگ 800 ارب روپے کا نقصان کر دیا ہے۔ وہ سالانہ کی بنیاد پہ کوئی 70-75 ارب جو ہے وہ نقصان کرتا تھا۔ تینوں بڑی جماعتیں جو ہیں وہ پاور میں آئیں، ان کے دوران بھی یہ نقصانات جو ہیں وہ کم نہیں ہوئے۔ PTI نے بھی کر کے دیکھ لیا، پیپلز پارٹی بھی آئی، PMLN بھی حکومت میں آئی، وہ جو 20-25 سال جس کا میں دورانیہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، تو ایک تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہماری سیاسی جماعتیں جو ہیں یا تو ان میں قابلیت نہیں ہے یا نیت نہیں ہے اداروں کو چلانے کے لیے یا اداروں کی نجکاری کے لیے۔ یہ ثابت ہو گیا ہے۔ ایک PIA کو بڑے مشکل سے دھکا لگا کے اس کو پرائیویٹائز کیا تھا، اور اب وہ جس نے لیا ہے، آپ نے سنے ہیں ان کے بیانات کہ وہ چاہتے ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید وہ کہیں سروس باٹا کی دکان سے کوئی جوتا خرید کے لائے تھے اور اب وہ واپس کرنا چاہتے ہیں۔ سر وقت کم ہے، ایک اور رہنمائی چاہوں گا تاکہ اپنے ناظرین کے لیے زیادہ سے زیادہ رہنمائی سامنے رکھی جائے۔ سولرائزیشن پہ بات کر لیتے ہیں۔ موجودہ توانائی کا بحران آپ کے سامنے ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ سولرائزیشن نے ہی بچایا ہے، اور اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کو باقاعدہ طور پر اگر سولرائزیشن نہ ہوتی تو یہ بحران بہت سنگین ترین ہوتا، اور آج وزیر دفاع نے بھی اعتراف کیا کہ سولرائزیشن بہت اچھی ہے، اس کو رائج ہونا چاہیے، لیکن ہمارے ہاتھ بندھے ہیں۔ تو سر کیا وہ ہاتھ جو ہیں وہ پیٹرول مافیا نے، آئل مافیا نے باندھے ہیں، یا IPPs نے باندھے ہیں کہ ہم سولرائز کو ترویج نہیں دے رہے؟ بلکہ یوں سمجھیے کہ جو رشتہ دار ہیں حکمرانوں کے، ایک تو بہت بڑے آپ کے عہدے کے ان کے بچے کا اپنا IPP ہے، ہاتھ تو آپ نے خود باندھ رکھے ہیں۔ جو میں آپ سے ہمیشہ سوال کرتا ہوں، جو نیکسس ہے پولیٹیکل پاور کا اور بزنس کا، گن تو وہیں پہ ڈلا ہوا ہے، اور آپ ہی میرے خیال میں ایگری کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب۔ دیکھیے، آپ نے اپنے سوال میں اس سوال کا جواب بھی میں کہہ رہا ہوں، میں سمجھ رہا ہوں کہ خود اس سے دے ہی دیا ہے۔ 193 ممالک ہیں جو یونائٹڈ نیشنز کے ممبر ہیں، ان میں سے ایک ملک ایسا ہے جو سولرائزیشن کے خلاف پالیسیز بناتا، جو ایک دفعہ سولر پروڈیوسر کے ساتھ معاہدہ کرتا ہے اور پھر 2-3 سال کے بعد یونیلیٹرلی اس کو توڑ دیتا ہے۔ اب دیکھیے، یہ سارے پیغامات ہیں جو کیپٹل کو جاتے ہیں، جو سرمایہ کار ہیں، جو سرمایہ دار ہیں، جنہوں نے کیپٹل لگانا ہے، جنہوں نے انویسٹمنٹ کرنی ہے، وہ ڈاکٹر صاحب، I hate to stop you here، ہمیشہ آپ ہمیں انلائٹن کرتے ہیں۔